اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الانام. وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء. لا یفسد، اس کا معنی لا ينجس، جوڑا والے نے لا ينجس اور متن میں جو ہے نا لا یفسد ہے. اچھا جی، چلو جی، مسئلہ یہ بیان آج کرنے لگے نے. مسئلہ یہ ہونے لگا آج ماتن یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جانور جن کا خون بہتا نہیں ہے، نفس سائلہ کہتے ہیں کہ بہتا ہوا خون، اور وہاں لیسا لہو لیسا، وہ جانور جن کا خون بہتا نہیں ہے وہ پانی میں مر جاتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. لا یفسد الماء لا ينجس، یہ معنی لا ينجس، لا یفسد بمعنی ينجس، تو وہ پانی کو ناپاک نہیں کریں گے. مسئلہ کیا بیان، قاعدہ بیان کر رہے ہیں ماتے نا اس متن میں، اس متن کے جملے سے کہ وہ جانور جن کا خون بہتا نہیں ہے اگر وہ پانی میں مر جاتے ہیں تو ان کے مرنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح وہ جانور جو مر جاتے ہیں پانی میں نہیں، ویسے ہی باہر مر جاتے ہیں اور پانی میں گر جاتے ہیں اور ان کا خون بہتا نہیں ہے، اور وہ اگر پانی میں گر جاتے ہیں پاک پانی میں تو وہ پاک پانی کو ناپاک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، مسئلہ یہ بیان ہوگا. وہ کون سے ہیں؟ مثلا کلبکے، جیسے مچھر، الذباب مکھی، والزنابیر جمع ہے یہ زنبور کی، پونڈ ڈیمو بیڑ، والاقارب اقرب کی جمع ہے بچھو. ٹھیک ہے جی، یہ ماتن نے مثال کے طور پر یہ لے کر آئے. یہ جانور اگر پانی میں پاک پانی میں مر جاتے ہیں تو ان کے مرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، اگر یہ پانی میں مر جاتے ہیں یا مرے ہوئے پانی میں گر جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں پانی ناپاک نہیں ہوگا. آگے ایک اور قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرْطَانِ. اور وہ جانور جو زندگی گزارتے ہیں، ما یعیشو جو گزارتے ہیں زندگی فی الماء پانی میں، اور جو رہتے ہی پانی میں ہے ان کی موت واقع ہو جائے، لا یفسد الماء، یہاں بھی لا ینجس کے معنی میں، تو وہ کیا، وہ ان کے مرنے کی وجہ سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. جس طرح مچھلی، ڈڈو، مینڈک اور سرطان، یہ بھی کیڑا ہی ہوتا ہے، کیکڑا، تو ان کے مرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، آئی سمجھے مسئلے کی سمجھ. اللہ اکبر. وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ، رہندے ہی ویچنے پانی تو پھر انہاں زندگی وچ گزار دینے تے مکھی مر جاندی یا پھر دوسری چیزاں مر جاندیاں نے، ڈیمو، اقرب، بچھو، ان کے مرنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کے برتن میں مکھی گر جائے، مکھی واقع ہو، فَانْقُلُوهُ ثُمَّ انْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَوَاءٌ وَهُوَ يُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا تو تم اس کھانے میں اس کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال ڈالو،
کیونکہ اس کے دو پروں میں سے فی احد جناحی دو پروں میں سے ایک میں کیا ہے داؤن بیماری ہے، وہ فی الآخر اور دوسرے میں کیا ہے دوا ہے، اور وہ کیا بیماری والے پر کو وہوا یقدم الداء علی الدوائی کہ وہ بیماری والے پر کو دوا والے پر مقدم کرتی ہے، یہ دلیل کے طور پر۔ تو اگر کوئی اس طرح کا پانی نہ پاک ہونے کا کوئی مسئلہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہی نہ دیتے، پیارے آقا حکم ہی نہ دیتے کہ اس کو ڈبو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، چلو جی آگے چلو۔ والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الاحداث والماء المستعمل كل ماء ازيل به حدث او استعمل في البدن على وجه القربة على وجه القربة۔ اب مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ماء مستعمل استعمال شدہ پانی لا يجوز استعماله في طهارة الاحداث نہیں جائز استعمال اس کا احداث کی طہارت میں، ٹھیک ہے جی، اور ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اس کو پاکی کے طور پر استعمال کرنا ماء مستعمل کو جائز نہیں ہے۔ والماء المستعمل كل ماء ازيل به حدث او استعمل في البدن على وجه القربة۔ آگے مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں اور ماء مستعمل ہر پانی ہے ایسا جو زائل کیا گیا ہو اس کے ساتھ ناپاکی کو دور کیا گیا ہو، اب استعملا یا اس کو استعمال کیا گیا ہو فی البدن بدن میں علی وجہ القربہ قربت کی وجہ سے، قربت الہی کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہو تو ایسے وہ بھی کیا ہے وہ ماء مستعمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سن لو کہ جو پانی پاک چیزوں کو دھونے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، مثلا سبزیاں، ٹھیک ہے، اور پاک کپڑوں کا دھون، یہ سارے پانی کیا ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں۔ جو پانی نجاست حقیقیہ کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو جیسے استنجے کا پانی اور ناپاک کپڑوں کا دھون، یہ بالاتفاق ناپاک ہے، اور وہ پانی جس کے ذریعے حد سے اصغر یا اکبر کا ازالہ کیا گیا ہو وہ پانی کیا ہے پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اس بارے میں دو مذہب نقل کیے جاتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں ماء مستعمل پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور امام شافعی بھی اسی طرح کی ایک ان سے روایت ملتی ہے۔ یہ آگے اختلافات ہے، بہرحال اس کو چھوڑو آگے جاتی ہے۔ وہ پانی جس کے ذریعے حد سے اکبر یا حد سے اصغر کا ازالہ کیا گیا ہو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ جو سبزیوں کو، غلہ جات کو اور پاک کپڑوں کو دھونے کے لیے پانی استعمال کیا گیا اور وہ جو پانی دھون بچا ہے وہ بالاتفاق پاک ہے، اور جو نجاست حقیقیہ کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو وہ پانی کیا ہے، جیسے سنجا کرنے کے لیے پانی استعمال کیا گیا، ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے پانی استعمال کیا گیا تو اس کا جو دھون ہے وہ بالاتفاق ناپاک ہے۔ چلے جی